अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे रमज़ान को। जनाब, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 52, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं हुमा कुरैशी। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं मेरा सितमगर मेरा मसीहा एपिसोड 52 की तरफ। यार, तुम किचन में क्या कर रही हो? वो फरियाल को किचन में खाने पीने की अशिया के साथ जोर आजमाई करता देखकर नासमझी से मुस्कुराता हुआ नज़दीक आया। किचन में क्या करते हैं? आईब्रो उठाकर उल्टा सवाल दागा गया था। लेकिन तुम अपनी हालत देखो, वो ज़रूरत से ज़्यादा ही परेशानी जाहिर कर रहा था। क्या हुआ मेरी हालत को? वो कमर पर हाथ रखती लहजे में नाराज़गी समोए आईब्रोज उठाकर इस्तफहामिया निगाहों से घूर कर बोली। यार, मेरा मतलब था तुम्हारे पाँव में अभी ज़ख्म बाकी है, इतना ज़्यादा चलना फिरना ठीक नहीं है। वो माथे पर बल डाले परेशानी से बोला था। हैदर, क्या हो गया है तुम्हें? बहुत मामूली सा ज़ख्म था, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बल्कि मैं तो ये फजूल सी पट्टी भी खोलने का सोच रही हूँ। वो अपने पाँव को दाएं बाएं जमिश देती हल्की मुस्कुराहट के संग बोली थी। खबरदार, जैसी फजूल हरकत की तो। वो लम्हों में खफा हुआ था। अब तुम ज़्यादा पजेसिव हो रहे हो, वो तंजिया नज़रों से घूर कर बोली तो वो उसकी कमर में हाथ डालकर अपने नज़दीक कर चुका था। हाँ, हो रहा हूँ तो। दोस्त जमाता अंदाज वो आंखें घुमा गई। तो ये हैदर दुरानी कि मैं फरियाल अंसारी हूँ, तुम्हारी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं जिसे तुम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाओगे। वो भी एक लम्हे में हिसाब बेबाक कर गई। फरियाल अंसारी, आप ना सिर्फ मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी हैं बल्कि मेरे इश्क की इंतहा भी हैं। तुम्हारे वजूद से लेकर आने जाने वाली हर एक सांस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। वो ज़रा सा झुकता कान के नज़दीक धीमी सी सरगोशी करता उसे बौखला गया था। वो भला कब उसके इतने नज़दीक आया था? हैदर, वो उसे अच्छे खासे मखमसे में डाल गया था। हैदर, जब वो मज़ीद शरारतन बाज ना आया तो वो बुलबुला कर पुकार उठी थी। पीछे हटो बदतमीज़ इंसान, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा मैं किचन में खाना बना रही हूँ? वो नाकाबिल बर्दाश्त गुर्बत और अजीब सी सूरत हाल से जिच होती उसे पीछे धकेल कर खाइफ सी उल्टा उसी पर चढ़ दौड़ी थी। तलातम बरपा करती धड़कनों की गूंज पर उसकी हथेलियाँ तक भीग गई थीं। मुझे तो सब नज़र आ रहा है, मगर तुम्हें कभी कुछ नज़र नहीं आता। बालों में हाथ फेरता खुद को कंपोज करता वो ज़ुमाइने लहजे में बोला था, जिस पर उसका कान धरने का कोई इरादा ना था। चलो निकलो मेरे किचन से और मुझे सुकून से डिनर बनाने दो। वो उसे किचन से बाहर की जानिब धकेलती अपनी खिफ़्फ़त छुपाना चाह रही थी, जबकि वो टस से मस हुए बगैर मुसलसल मुस्करा रहा था। मुझे वज़नी बोलते हो कभी खुद को देखा है? उफ़, मेरा तो सांस फूल गया। अपनी जान तोड़ कोशिश में नाकाम हुई वो हार मानती हाथ झाड़ कर पीछे हो गई थी। अच्छा बताओ, क्या बना रही हो? वो उसके उड़े उड़े रंग और नज़रें चुराता देख कर नॉर्मल अंदाज में बोला। नहीं, तुम फजूल में मुझे तंग कर रहे हो। वो घबराई सी आंखें निकाल कर बोली। अच्छा नहीं करता। तुम ये बताओ, आज किस खुशी में मुझ पर ये मेहरबानियाँ की जा रही हैं मिसेस? वो शरारतन आंखें घुमा गया। हैदर, तुम जा रहे हो या नहीं? वो पास रखा चम्मच उठाती उसे वार्न कर गई। और अगर ना जाऊं तो? वो चम्मच थामता दिलकश अंदाज में बोला तो उसे कोई जवाब ना बन पड़ा था। तो फिर तुम यहाँ बैठो, मैं जा रही हूँ खुदकुशी करने। वो गड़बड़ाई। जब कुछ ना सूझा तो तेज़ी से बोलती किचन से बाहर निकलने लगी थी, जबकि अपनी राह में हायल होता उसका हाथ देखकर उसे अपने कदम रोकने पड़े थे। ऐसी भी क्या नाराज़गी बेगम, चलाओ साथ मिल कर कुछ बनाते हैं। वो मोहब्बत से उसका गाल थपथपाता हुआ अपने साथ किचन में ले आया था, जो उस पर एक खफा सी निगाह डालती सब्जियां काटने में मसरूफ़ हो गई थी। वैसे बना क्या रही हो मैडम? वो सब्जियां और मैदा देख कर ज़रा ना समझी से बोला था। पिज़्ज़ा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने इससे पहले कभी पिज़्ज़ा घर में नहीं बनाया। खफा खफा सी मुंह लटका कर बोलती वो उसे क्यूट लगी थी। तो ये आपका 5 फीट का बंदा किस मर्ज़ की दवा है मैडम?
آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں کا جادو دکھاتا ہوں۔ وہ ایک تھال لیے اس میں ڈو بنانے کے لیے میدا نکالتا ہوا ماہرانہ انداز میں آٹے کی طرح گوندنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ارے واہ حیدر، تم نے یہ سب کب سیکھا؟ اس کے معصوم سے لہجے میں اشتیاق در آیا تھا۔ میڈم، باہر رہ کر سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، یہ تو پاکستان کے مزے ہیں، اور پاکستانی قوم کا بس چلے تو کمبل اڑھانے کے لیے بھی ایک بندہ ملازمت پر رکھ لیں۔ وہ ذرا شوخیہ لہجے میں اس کے ساتھ ساتھ پوری قوم کی سستی اور کاہلی پر روشنی ڈالنے لگا تھا، تو وہ مسکرا کر کاؤنٹر پر کوہنیاں ٹکائے ہاتھوں پر چہرہ رکھتی مزے سے اسے کام کرتا دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کس قدر نکمی لڑکی ہو تم، مجھے دیکھنے بیٹھ گئی ہو، یہ نہیں کہ پیزا سوس ہی تیار کر لو۔ وہ مگن سا ٹھٹک کر ٹھہرا تھا۔ اسے خود کو تکتا پا کر افسوس بھرے لہجے میں بولا، ہاں وہ گڑبڑائی، یہ نکمی کس کو بولا تم نے؟ کمر پر ہاتھ ٹکاتی وہ خشم کی نظروں سے گھور کر بولی، آف کورس آپ کو بیگم، وہی دل جلاتا ہوا انداز۔ ابھی صبر کرو تم ذرا۔ وہ دانت کچکچاتی ارد گرد میں متلاشی نگاہوں سے دیکھتی آٹے کی تھیلی کو دیکھ کر ٹھہری، آنکھیں شرارت سے چمکی تھیں۔ اب بولو، کیا کہتے ہو حیدر صاحب؟ وہ آٹے کی تھیلی اس کے سر پر خالی کرتی اسے بوکھلاہٹ میں مبتلا کر گئی، جبکہ وہ اس قدر غیر متوقع افتاد پر چیخ اٹھا تھا، فریال یار یہ کیا بچکانہ حرکت کی تم نے؟ وہ اپنے آٹے سے سنے ہاتھوں سے اسے روکنے کی کوشش میں غصے سے بولا تھا، جو مسلسل کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ صبر کرو تم ذرا۔ حیدر کے گیلے گیلے ہاتھوں کا لمس اپنے رخساروں پر محسوس کر کے وہ گڑبڑا اٹھی تھی، جو فاتحانہ نگاہوں سے اس کی روتی شکل دیکھ کر کہکا لگا اٹھا تھا۔ حیدر تم، اس کے الفاظ منہ میں ادھورے ہی رہ گئے تھے جب ہٹ کے باہر سے گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ حیدر نے چونک کر، جبکہ فریال نے گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ حیدر، یہ گولی کی آواز؟ وہ لمحے میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تم فکر نہیں کرو، یہیں رکو۔ وہ اسے اطمینان مطمئن کرتا خود باہر کی جانب بڑھا۔ حیدر پلیز نہیں، یہیں رکو۔ وہ شام کی سرخی پھیلتی دیکھ کر خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ ایسی ہی تو شامیں ہوا کرتی تھیں جب فریال انصاری کی زندگی کا تختہ الٹ جایا کرتا تھا۔ فریال ریلیکس، کچھ نہیں ہے وہاں، تم رکو میں دیکھتا ہوں۔ وہ اسے نرمی سے سمجھاتا ایک طرف کرتا کود کر اسی حلیے میں باہر کی جانب بھاگا تھا، جو اچھا خاصا مذائقہ خیز تھا۔ وہ باہر چلا آیا اور جاشی ہوئی نگاہوں سے چاروں جانب دیکھا، مگر دور دور تک کسی ذی روح کا نشان تک نہ تھا۔ پہاڑوں پر اترتے بادل ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے، مگر یہ سارے مناظر اس وقت عجیب وحشت زدہ سے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ہولے سے ایک تعسفی سانس خارج کرتا ہٹ پہ واپس چلا گیا تھا، جہاں وہ اس کے انتظار میں گھبرائی سی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا حیدر، باہر کون تھا؟ وہ لپک کر اس کی جانب آئی تھی۔ کچھ نہیں ہے یار، لگتا ہے جنگل کی سائڈ کوئی شکاری شکار کو نکلا ہوا ہے، جس کا نشانہ یقیناً کوئی جانور یا پرندہ بن گیا ہوگا۔ وہ سر جھٹک کر بولا تو فریال کی جان میں جان آئی۔ اللہ تیرا شکر، میں تو ڈر گئی تھی۔ وہ سچ میں خوفزدہ ہو گئی تھی، جبکہ حیدر اب اپنا حلیہ دیکھ رہا تھا۔ یار فریال، دیکھو تم نے یہ کیا کیا ہے؟ وہ لہجے میں ناراضگی سموئے اس کی توجہ اپنے حلیے کی جانب دلوانے لگا تھا، جو آٹے میں لپٹا سفید بھوت لگ رہا تھا۔ حیدر تم تو بالکل وائٹ ماؤس لگ رہے ہو۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی مسکراہٹ روک گئی، جبکہ اس نے گھور کر دیکھا تھا۔ محترمہ، ذرا آئینے کو اپنا دیدار بھی کروا دیں تو شاید وہ آپ کے حسن کے بھی قصیدے پڑھ لے۔ وہ بالوں کو جھٹکتا اس کی جانب ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھالتا ہوا روم کی جانب بڑھا تھا، جبکہ وہ خود بھی تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ اف اللہ حیدر، یہ کیا بنا دیا تم نے مجھے؟ وہ اپنے ہی دیدار پر ہونکوں کی طرح چلا اٹھی تھی۔ اور تم نے جو میرے اچھے خاصے حلیے کا حشر نشر کیا ہے، اس کا کیا؟ وہ اپنا ڈریس لیتا واش روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنا حلیہ درست کرنے لگی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ واش روم سے باہر آیا تو وہ بھی تیزی سے واش روم کی جانب بڑھی تھی، جبکہ وہ کندھے اچکاتا بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنا موبائل اٹھا کر کاٹیج سے باہر نکل گیا تھا۔ اگر شکاری یہاں شکار کر رہا تھا تو یقیناً یہاں قریب میں ضرور جنگلی جانور موجود تھے، جو کہ بالکل بھی اچھی بات نہیں تھی۔ حیدر، کہاں چلے گئے؟ وہ دن ڈھلنے کے باعث زیادہ دور نہیں گیا تھا
وہ نزدیک ہی تھا کہ فریال کی پکار پر مزید تفتیش کا ارادہ تک کرتا واپس کاٹیج میں آ گیا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ مونگیا رنگ کے سادے سے شلوار سوٹ کے ساتھ سویٹر پہنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ کچھ لمحہ قبل اس کی غیر ہوتی حالت یاد کر کے مسکرا اٹھا تھا۔ یہیں تک؟ تم بتاؤ اتنی زور سے کیوں پکاری ہو؟ وہ سر جھٹک کر گویا ہوا۔ وہ اس لیے کہ مجھے زوروں کی بھوک لگی ہے بھائی، جلدی سے میرے ساتھ کچھ کھانے پکانے کا انتظام کرواؤ۔ وہ بظاہر گھور کر مگر بیچارگی سے بولی تھی۔ یار میں بہت تھک گیا ہوں، اب تم اکیلے ہی کچھ بنا لو۔ وہ جان بوجھ کر صوفے پر ڈھہنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ حیدر، وہ زچ ہوئی۔ ہے پلیز فریال۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی کھڑی اسے گھورتی رہی تھی۔ میں جا رہی ہوں دریا میں کود کر خودکشی کرنے، تم رات کو یہاں گھومتی چڑیلوں کے ساتھ ہنی مون انجوائے کرنا۔ وہ پیر پٹکتی تن فن کرتی بڑبڑاتی ہوئی باہر کی جانب گئی تھی، جبکہ وہ واقعی خود کو تھکا سا محسوس کر رہا تھا۔ آنکھیں مونتا وہ کب بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ فریال کوٹیج کی دہلیز پر بیٹھی کچھ لمحے اس کا انتظار کرنے لگی تھی، مگر وہ اسے منانے نہیں آیا تھا۔ جبھی چاروں ناچار خود ہی اٹھ کر اندر کی جانب بڑھی۔ لو، مجھے باہر بھیج کر خود سو گیا بدتمیز۔ وہ سوتا ہوا انتہا کا پیارا لگ رہا تھا۔ پہلے وہ صرف دوست تھا، ایک اچھا مخلص ساتھی، مگر اب وہ فریال انصاری کی محبت بھی بن چکا تھا، جس کا اظہار کرتے ہوئے اسے خوف آتا تھا۔ وہ سر جھٹکتی کچن میں جاتی پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ برتنوں کی کھٹر پٹر کی آواز پر اس کی نیند میں خلل پڑ گیا تھا۔ وہ آنکھیں مسلتا اٹھ بیٹھا تھا۔ اف، میں یہاں کب سویا؟ وہ ذرا اٹھ کر سامنے فریال کو کچن میں مصروف دیکھ کر ایک انگڑائی بھرتا فریش ہونے کی غرض سے روم میں بند ہو گیا تھا۔ وہ شاور لیتا حشاش بشاش سا کچن میں آیا تو فریال نے اسے دیکھ کر ناراضگی جتاتے منہ پھیر لیا تھا، جبکہ اس کا خفا خفا سا انداز دیکھ کر وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ زوجہ محترمہ، آپ تو کچھ دیر قبل دریا میں چھلانگ لگا کر خودکشی کے ارادے سے کوٹے سے باہر تشریف لے گئی تھیں، اور اب میری گناہگار آنکھیں یہ کیا منظر دیکھ رہی ہیں کہ آپ تو بالکل صحیح سلامت میرے روبرو کھڑی ہیں۔ حیدر لبوں میں مسکراہٹ دبائے اسے سلگانا نہیں بھولا تھا۔ وہ کیا ہے نا زبردستی کے شوہر نامدار، میں دریا پر گئی تو خودکشی کے مصمم ارادے سے ہی تھی، مگر پھر مجھے یاد آیا کہ خودکشی کا شبھ مہورت تو نکل ہی گیا، سو ارادہ کینسل۔ دانت کچکچا کر سپاٹ تاثرات سے بولتی وہ اسے کہہ کر لگانے پر مجبور کر گئی تھی، جبکہ اس کے مسکراتا دیکھ کر وہ خود بھی زیر لب مسکرائی تھی۔ جبھی باہر سے ایک ساتھ 2-3 فائرز کی آواز پر وہ دونوں ہی بری طرح سے گھبرا گئے تھے۔ جی فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنی کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہاں، آج کی قسط میں اپنے پسندیدہ ڈائلاگ کو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ جناب انتظار کیجیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جڑے رہے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔